شمالی اشتنگر میں جو واقعات ہوئے ہیں اس پہ انتہائی دکھ اور افسوس ہی کیا جا سکتا ہے۔ پہلے تو یہ کہ ایک فاضل شخص کے ہاتھوں قرآن شریف کی بے حرمتی ہوئی، سب مسلمانوں کو اور اہل علاقہ کو اس پہ انتہائی دکھ ہوا ہے اور ہونا بھی چاہیے، لیکن اس سے زیادہ دکھ اس بات پہ پہنچی کہ اس کے فوراً بعد علاقے کے لوگوں نے جس پاگل شخص کو پکڑا تھا اس کو پولیس کے حوالے کر دیا، اور بعد میں انہی لوگوں نے مطالبات شروع کر دیے کہ پولیس والے وہ دوبارہ اس کو حوالے کر دے تاکہ وہ اس کو قتل کر دے یا مروا دے۔ تو یہ تو کبھی بھی نہیں ہو سکتا کہ جب آپ پولیس کو ایک بندہ حوالہ کر دیتے ہیں اور پھر اس سے واپس ہی لیتے ہیں۔ اور دوسری اہم بات یہ کہ ایک پاگل شخص کے ہاتھوں قرآن شریف کی بے حرمتی، وہ تو سمجھ سے بالاتر نہیں ہے، لیکن یہ سمجھ سے بالاتر ہے کہ اس کے فوراً بعد ایک تانے اور 7 پولیس چوکیوں کو جو آگ لگا دی گئی، اس میں قرآن شریف اور سورہ یاسین کی کتابچے وہ جلا دی گئے۔ خاص کر ڈکی پولیس چوکی میں قرآن شریف شہید ہوا، ویڈیو اس کے وائرل ہو گئی ہے، اور یہ بھی انتہائی دکھ اور افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ شکور چوکی کو جب مسمار کیا جا رہا تھا تو میں نے گاؤں والوں سے پوچھا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ علاقے کے لوگ تھے؟ تو کسی نے بھی اس بات کی تصدیق نہیں کی کہ وہ اسی علاقے کے لوگوں نے ایسا کام کیا ہے، بلکہ انہوں نے کہا کہ یہ سارے باہر سے آئے ہوئے لوگ ہیں۔ مجھے انتہائی دکھ کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہم پشتون جذبات میں اتنے آگے چلے جاتے ہیں کہ پھر واپسی کا راستہ جو ہے وہ ہمارے لیے ممکن ہی نہیں ہو جاتا۔ ایک گناہ پاگل نے کیا تو 10 قرآن شریف کو جلانے والے گنہگاروں کو اب کون ڈھونڈے گا؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ ایک ایسی گروہ نے یہ کام کر دیا ہے جس کا کوئی لیڈر اس کے سامنے سے نہیں آیا ہے کہ وہ اس کو لیڈ کرے۔ لوگ کس نے نکالے، کیوں نکالے، پولیس کی کیا غلطی ہو گئی، اور اس قسم کے واقعات اگر آئے روز ہوتے جا رہے ہیں اور اس کی مکمل انکوائری نہیں ہوئی تو پھر یہ ایک رواج بن جائے گا کہ کسی پر کافر کے فتوے، کسی کو مختلف بہانوں سے مذہب کی تلوار لے کر ایسی حالات خراب کرنے کی کوششیں کی جائیں گی